چیلنج میں نے قبول کیا, وہاں بھی جہلم والی سرکار کلین بورڈ ہوئی. اب میں نے خلا والے پہ کلپ ریکارڈ کروایا ہے, اس میں بھی جہلم والی سرکار کلین بورڈ ہوئی ہے. جہلم والی سرکار کا کہنا ہے کہ میرے اوپر غلط چیزیں منسوب کی ہیں, تو اب آپ کو میں دوبارہ موقع دے رہا ہوں, اب آپ بتا دو کہ خلا کے بارے میں آپ کا اصل موقف ہے کیا. وہ پھر بات کو گھمائیں گے تو پھر میں سوال کر لیتا ہوں. آپ صرف یہ بتا دو کہ عورت نے کورٹ میں خلا کا کیس فائل کیا, شوہر پہ الزامات جو لگے تھے وہ ثابت بھی نہیں کیے, اور شوہر آیا بھی, اس نے وہ الزامات کا اقرار بھی نہیں کیا, پھر بھی عورت کہہ رہی ہے میں نہیں رہنا چاہتی. ایسی صورت میں عورت کو گناہ تو ملے گا, اس پہ آپ بھی متفق اور میں بھی متفق. لیکن شوہر کہتا ہے کہ میں نے خلا نہیں دینا, پھر بھی جج پکڑا دیتا ہے. یہ میرا اور آپ کا اختلاف ہے. آپ کہتے ہیں ہو جائے گا, میں کہتا ہوں نہیں ہوگا. اب ہاں یا نہ میں آپ جواب دے دیں کہ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا اس کنڈیشن میں. آپ یہ نہیں کہ وہ کمبخت آتا ہی کہاں ہے عدالت میں, ابے یہ بحث چھوڑ دو, آتا ہے. ہم کہہ رہے ہیں آیا اور الزامات بھی ثابت نہیں ہوئے, پھر بھی عورت کہہ رہی ہے میں نے نہیں رہنا. کیونکہ جب الزامات ثابت ہو گئے پھر تو خلا مانگنا گناہ بھی نہیں ہے نا. گناہ تو اسی کنڈیشن میں ہے جب بنتا نہیں ہے خلا. ایسی کنڈیشن میں شوہر خلا نہیں دے رہا, عدالت خلا دے رہی ہے, آپ بتا دو 2 اور 2 4 کی طرح ہوگا یا نہیں ہوگا. اب آپ دعویٰ اگر کر لیتے ہو ہمارا اختلاف ختم ہو جاتا تو سبحان اللہ, تو بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ کا دعویٰ یہ ہے, آپ کہہ رہے ہو جائے گا, میں کہہ رہا ہوں نہیں ہوگا. جج اپنی بیوی کو ڈیورس دے سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں کو طلاق نہیں دے سکتا. اتنی بڑی بے غیرتی یہود و نصارہ میں نہیں ہے تو اسلام میں کہاں سے آ گئی؟ یہ تو بڑی بے غیرتی ہے, بیوی میری ہے اور اس کا باپ کون بنا ہوا ہے؟ جج بنا ہوا ہے. یہ کسی اور کے خاندان میں یہ نیچ اور بے غیرتی ہوگی. اسلام اس بے شرمی اور بے غیرتی کی اجازت نہیں دیتا. حدیث میں آتا ہے طلاق لمن اخذ بالساق, کیا الفاظ ہیں خاندانی. فرمایا ڈیورس کا حق یعنی نکاح ختم کرنے کا حق اس کو ہے جو عورت کی پنڈلی کا مالک ہے. یہ کنایا ہے, پنڈلی سطر میں داخل ہے نا. تو جو بیوی سے اتنا کلوز ہے نا, جس کو خدا نے یہ رائٹ دیا کہ وہ اتنا قریب جا سکتا ہے کہ جتنا قریب باپ اور بھائی بھی نہیں جا سکتے, اس کا مطلب اس پہ تصرف بھی کس کو ہے؟ اس کو ہے. جج تو اس کو دیکھ نہیں سکتا, حرام ہے اس کے لیے. ججوں کو اتنا اختیار دے دیا کہ دیکھ سکتا نہیں اور ڈیورس دے سکتا ہے اس کو. تو یہ سرکار کی باتیں ہیں, اس لیے سرکار کو میں پھر موقع دے رہا ہوں کہ آپ دوبارہ دعویٰ ریکارڈ کروا دیں. تو 3 گیندے میں کرا چکا ہوں سرکار کے خلاف, تینوں میں سرکار کلین بولڈ ہوئے ہیں. ویسے تو میں بیٹسمین اچھا تھا اپنے دور میں, ابھی آپ نے دیکھا نا کوئٹہ میں نے کیسے لیگ پہ مارا ہے, مجھے خود مزہ آ رہا تھا دیکھنے میں. آپ نے میری کرکٹ کی ویڈیو دیکھی ہے ابھی؟ تو میں اوپنر جاتا تھا اپنے دور میں نا, ہم نے بہت کھیلا ہے کرکٹ تو, اور بہت دفعہ میں نے میچ جتوایا ہے, ہروایا بھی الحمدللہ بہت دفعہ ہے. تو 3 گیندیں میں کر چکا ہوں کلین بولڈ, 4تھی گیند بھی ابھی انشاءاللہ آنے والی ہے. جہلم والی سرکار نے بھی کیا کرنا, ڈرامہ شروع کر دیا ہے. اکیڈمی میں 2 نمازیں اکٹھی ہو رہی ہیں, ظہر اثر, ٹینشن کی وجہ سے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے حضرت عباس رضی اللہ, عبداللہ بن عباس نے نا ظہر اثر اکٹھی پڑھی ہے, تو مجبوری میں کہہ رہے ہیں اکٹھی. میں بتاؤں گا اکٹھی کا وہاں مطلب کیا ہے. آپ نے وہاں بھی لوگوں کو منجن بیچا ہے بہترین قسم کا. نماز ہی تو رہ گئی ہے یار اسلام میں, اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا. کہہ رہے ہیں شاپنگ کے لیے جانا ہے, ظہر کے ساتھ کیا پڑھ لو, اثر پڑھ لو. اور کوئی ٹینشن ہے تو 4 نمازیں اکٹھی پڑھو, یعنی اثر سے 20 منٹ پہلے آپ ظہر اثر پڑھیں اور مغرب ہوتے ہی مغرب عشاء پڑھ لیں. یہ سرکار نے انٹرویو میں کہا ہے. اب تو میں نے ساتھیوں کو بولے فوراً ڈاؤن لوڈ کر لو, ورنہ سرکار اپنا بیان ایسے بدلتی ہے, ایسے تو ہمارے ہاں وزیر اعظم نہیں بدلتا. سمجھ رہے ہو نا, اتنا ٹائم تو وزیر اعظم بدلنے میں نہیں لگتا جتنا ہمارے ہاں سرکار کا بیان بدل جاتا ہے. تو میں نے سب چیزیں ڈاؤن لوڈ کروا کے رکھی ہیں کہ کس طرح, اور لوگ کر رہے ہیں. وطر پڑھنے چھوڑ دیے لوگوں نے کہ یہ کام نماز ہے. امام احمد بن حنبل جو امام بخاری کے استاذ ہیں, ان کا قول نظر سے گزرا ہے کہ جو وطر نہیں پڑھتا اس کی گواہی قبول نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ من لم یوتر فلیس منا, جو وطر نہیں پڑھتا ہم میں سے نہیں ہے. سب سے زیادہ تاکید فرض نماز کے بعد کس کی ہے؟ وطر کی. حضرت علی کا قول ہے نا, اس کا ترجمہ بھی غلط کیا ہے وطر کے بارے میں. ترجمے تک جو بندہ غلط کر رہا ہو یار, جس کو عربی نہیں آتی ہو, ترجمے غلط کر رہا ہو, وہ اسکالر مذہبی اور اسکالر بھی ایسا کہ پینلٹ ارتھ پہ کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں. تو بہت زیادہ ہو رہی ہے یہ. کیا ہو رہا ہے؟
زیادہ ہو رہی ہے, تھوڑا سا کیا کر لو بھائی. ایک لطیفہ سنا کے بس بیان ختم کرتا ہوں. پھینکو کسے کہتے ہیں دیکھو, اٹ از کالڈ پھینکو. وہ 3 بیٹھے ہوئے تھے نا, رشین تھا, اس نے کہا کہ پھینکی نا لمبی. اس نے کہا ہمارے ہاں جو سب میرین ہے نا وہ بالکل سمندر کی تہ سے لگ کے چلتی ہیں. لوگوں نے کہا بالکل تہ سے. اس کو خیال ہو تھوڑی زیادہ ہو گئی نا, اس نے کہا تھوڑا سا اوپر بس. امریکن بیٹھے تھے, انہوں نے کہا ہمارے جو جہاز ہے نا آسمان کی چھت سے چپک کے چلتے ہیں اتنے اونچے. پاکستانی اور رشین دونوں حیران ہوئے, بالکل چھت سے. کہا تھوڑا سا نیچے. اب پاکستانی بیٹھا تھا, اس نے کہا یار ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, اس کا دماغ چلتا ہے پاکستانی کا. اس نے کہا ہمارے ہاں لوگ ناک سے کھانا کھاتے ہیں. انہوں نے کہا بالکل ناک سے. کہہ رہا بس تھوڑا سا نیچے. تو سرکار بھی لمبی لمبی پھینکے جا رہا ہے, پھینکے جا رہا ہے, یہ ہوتا ہے یوں ہوتا ہے, حدیث نمبر فلاں, حدیث نمبر یوں, بخاری کی حدیث ہے, حدیثوں کے ترجمے غلط, مفہوم غلط.